امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف. گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. جناب اسپیکر صاحب، پہلے کچھ مدت ہمارا ملک جو ہے اس دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ اور اس سے کچھ مدت تین سال جو ہے تو وہ آرام سے رہا. لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہو گئے، بچے آرام سے اسکول جانا شروع ہو گئے، مسجدوں میں باقاعدہ نماز جو ہے تو وہ امن سے اور بڑے سکون سے پڑھی جاتی تھی. لیکن جناب اسپیکر صاحب، جب کوئٹہ میں سے یہ واردات شروع ہوئی اور ابھی بھی کوئٹہ میں، بلوچستان میں یہ وارداتیں ہو رہی ہیں، پھر اس کے بعد اے پی ایس کے بعد یہ اندوناک واقعہ جو کہ کوچہ رسالدار میں پیش آیا. اور جناب اسپیکر صاحب، چونکہ جو رات قبر میں ہے وہ رات نہ تو بستر میں ہے، اور جو رات بستر میں ہے وہ رات قبر میں نہیں ہے. تو میں علل اعلان ان دہشت گردوں کو پکار کے کہتی ہوں جنہوں نے میرے معصوم اور بے قصور 100 سے زائد نمازیوں کو شہید کیا، 200 سے زائد لوگ جو ہیں تو وہ زخمی ہوئے. جناب اسپیکر صاحب، اس بچی کا کیا قصور اور اس ماں کا کیا قصور کہ جو 2 دن پہلے ہاسپٹل میں پیدا ہوئی اور باپ اپنی ڈیوٹی نبھانے کے لیے پولیس کا جو سپاہی ہے وہ آیا اور اس کو ان ظالم دہشت گردوں کو، جن کا نہ کوئی مسلک ہے، جن کا نہ کوئی ایمان ہے، جن کا نہ کوئی واسطہ ہے اسلام کے ساتھ، جن کا نہ کوئی فرقہ ہے، جن کا نہ کوئی ایمان ہے، صرف اگر چیز ہے تو وہ ان کا ضمیر ہے جو یہ بیچ چکے ہیں. میں ان کو کسی فرقے کے ساتھ، میں ان کو کسی مسلک کے ساتھ، میں ان کو کسی مسلمانی میں شمار ہی نہیں کرتی ہوں. یہ جہنمی لوگ ہیں اور جہنم میں جو ہی یہ دھماکہ کرتے ہیں اسی وقت یہ 7ویں جہنم میں پہنچ جاتے ہیں. یہ حورے شورے اور یہ شراب کے پیالے جو ان کا برین واش کر کے ان کو بتایا جاتا ہے جناب اسپیکر صاحب، یہ کوئی بھی نہیں ہے، سیدھا جہنم میں جاتے ہیں. یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھماکہ کریں گے اور ہم ہزاروں لوگوں کی تعداد میں جان لیں گے، معصوم بچوں سے ان کے والدین چھینیں گے، باپ سے جو ہے تو وہ اولاد چھینیں گے، بیویوں سے ان کے سر کے چادریں چھین لیں گے، ماؤں سے ان کی گودیں اجاڑ دیں گے. تو یہ سیدھا جہنم کے لوگ ہیں جناب اسپیکر صاحب. لیکن جناب اسپیکر صاحب، مجھے ایک بات آپ کی توسط سے یہ بات ضرور کرنی ہے کہ جو پولیس میری ہے، جو اس ہاؤس کی پولیس ہے، جو عوام کی پولیس ہے، جو خیبر کی پولیس ہے، ان کے لیے تنخواہیں تو پنجاب سے کم ہیں. ان کو اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو میں آج آن ریکارڈ یہ بتا دوں کہ ان کو صرف 660 روپے مہینے کے کھانے کے ملتے ہیں، یعنی کہ 21 روپے روز 3 میلز کے لیے، یعنی 7 روپے فی میل کے لیے. صبح ناشتے کے لیے 7 روپے میں وہ کیا کریں گے؟ دوپہر کے کھانے میں وہ 7 روپے میں کیا کریں گے؟ رات کے کھانے میں وہ 7 روپے میں کیا کریں گے؟ اور آپ ان سے ڈیوٹی، آپ اور ہم ان سے اپنی حفاظت کی ڈیوٹی 72 گھنٹے لیتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، گورنمنٹ یہ کہتی ہے، اور خاص طور پہ جو ایک مذاق بنا ہوا ہے، میں اس کا نام بگاڑنا نہیں چاہتی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی اگر کسی کا نام غلط انداز میں پکارے گا تو وہ پھر میرا اور اس کا معاملہ ہوگا.
لیکن ہمارے آنریبل وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ سب کچھ پتہ چل گیا ہے. سب کچھ پتہ چلنے کے بعد خبر آتی ہے سہولت کار مارے گئے. کیوں مارے گئے؟ ان کو پکڑا کیوں نہیں گیا؟ اور جب آنریبل شیخ رشید صاحب کو سب کچھ پتہ ہے، جب ہمارے پرائم منسٹر کو سب کچھ پتہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، تو عوام کے سامنے کیوں نہیں لے کر آتے؟ تاکہ سب سے پہلے تو میں اپنا دل ٹھنڈا کروں. ایک ایک کو اگر 50-50 گولیاں نہ ماروں، ایک ایک دہشت گرد کو، ایک ایک سہولت کار کو، کیونکہ یہ وہ سہولت کار ہیں کہ جو پیسوں کے لیے بکتے ہیں. یہ وہ دہشت گرد ہیں کہ جو پیسوں کے لیے اپنی جانیں جو ہے تو جہنم واصل کرتے ہیں. میں بالکل خوش دل خان صاحب کو ان کو سیکنڈ کرتی ہوں کہ ان دہشت گردوں کو جن کی پہچان ہو جاتی ہے وہ ہمیں کیوں نہیں بتائی جاتی؟ کیا ہم عوام نہیں ہیں؟ کیا کل کو ہم پہ یہ خودکش آ نہیں سکتے ہیں؟ لیکن جناب اسپیکر صاحب، نہ تو میں کسی خودکش سے ڈرتی ہوں، پہلے بھی 2 میرے پیچھے آئے تھے اور وہ جہنم واصل راستے میں ہی ہو گئے تھے. لیکن میں نہ موت سے ڈرتی ہوں اور نہ موت سے کسی مسلمان کو ڈرنا چاہیے. ببانگ دہل ان دہشت گردوں کے خلاف ہمارے لیے جہاد اب فرض ہو چکا ہے کہ ہم ان دہشت گردوں کو ان کے سب برسر پیکار ان کے سامنے لڑیں اور ان کو جہنم واصل کریں. کیونکہ ہماری سرکار بھی ہم سے چھپاتی ہے، ہماری سرکار بھی ہمیں اعتماد میں نہیں لیتی ہے، ہمارے وزیر داخلہ بھی ہمیں اعتماد میں نہیں لیتے ہیں، ہمارے جو اور لوگ ہیں وہ بھی ہمیں اعتماد میں نہیں لیتے ہیں. اور جناب اسپیکر صاحب، مجھے یہ بتائیں 35-34 ناکوں سے گزر کے یہ آتے کیسے ہیں؟ ہم تو اگر گاڑی میں بھی جا رہے ہوں، MPA کا بورڈ لگا ہوتا ہے، ساتھ کارڈ ہوتا ہے، اس کے باوجود ہمیں ٹھہرایا جاتا ہے. اور یہ ہمارا فرض ہے کیونکہ دہشت گرد کسی بھی بیس میں آ سکتے ہیں کہ ہم کھڑے ہوں، ہم اپنی گاڑی کی بھی تلاشی دیں اور ہم اپنے آپ کو بھی ریکگنائز کروائیں اور وہ ہمیں ریکگنائز کریں کہ ہم پرامن شہری ہیں. لیکن جناب اسپیکر صاحب، یہ 35 ناکوں سے 34 ناکوں سے یہ دہشت گرد جب آتے ہیں تو یہ کہاں سے آتے ہیں؟ مجھے آج اس کا جواب چاہیے ہوگا اور میں یہ جواب جانے بغیر یہاں سے نہیں اٹھوں گی کہ میرے یہ جو کوچہ رسالدار میں جو حادثہ ہوا، یہ ہمیں لڑوانے کی سازش تھی. یہ سنی اور شیعہ فساد کی سازش تھی جو کہ خیبر پختونخوا میں ان کی یہ ناکامی ہوگی. کیونکہ یہ ناکام ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہمارے رشتہ داریاں ہیں، کیونکہ ہماری یہاں پہ دوستیاں ہیں اور ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ بیرون ملک سے فنڈ آتے ہیں، ان کو دیے جاتے ہیں، ان کے جو بھی سہولت کار ہیں ان کو دیے جاتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، میں APS کے واقعے کی ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. کیسے دہشت گرد اندر گئے، کیسے وہاں پہ اسلحہ ڈپ ہوا اور کیسے دہشت گرد آئے اور کیسے میرے معصوم 160 بچوں کی جانیں چلی گئیں. بس سر 1-2 منٹ تو دے دیں سر، اتنا امپورٹنٹ وہ چل رہا ہے. باقی ممبرز بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے. اور جناب اسپیکر صاحب، پھر کوچہ رسالدار میں جو واقعہ ہوتا ہے، یہاں پہ وہ دیدہ دلیری سے رکشے سے اترتے ہیں، 2 سہولت کار ہوتے ہیں، ایک بمبار ہوتا ہے، فائرنگ کرتے ہیں، 2 پولیس والوں کو، ایک کو شہید کرتے ہیں، ایک کو زخمی کرتے ہیں. اور میں آپ کے توسط سے جناب اسپیکر صاحب، گیلری میں پولیس کے نمائندہ موجود ہیں کہ ان کے لیے باقاعدہ طور پہ جیکٹس بنائی جائیں، بلٹ پروف جیکٹس بنائی جائیں، ان کی پوری وردی کو بلٹ پروف بنایا جائے، ورنہ اب تو ہم کہیں سے بھی محفوظ نہیں ہیں. کل میرے گھر ایک بندہ آیا اسپیشل برانچ کا کہ بھئی تھریٹس ہیں اور ہم نے وہ جگہ
کیا گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ کیمرے لگوائے نا, میرے گھر کے سامنے کیمرے لگوائے, میں کیوں کیمرے لگواؤں؟ اگر گورنمنٹ کو میری اتنی پرواہ ہے تو میرے گھر کے سامنے کیمرے لگائے نا, آپ میرے متعلقہ تھانے کو ہدایات جاری کرے نا کہ گشت کرے نا. وہ تو جو ہے ہمارے تھانے کے لوگ جو ہیں وہ شادی حالوں میں بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں, اور جو حساس رہائش گاہیں ہیں ان کو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ہوتا ہے. جناب اسپیکر صاحب, میں یہیں پہ وائنڈ اپ کروں گی کہ میرے حجرے میں نہیں کہیں اور رکھ دو, میرے حجرے میں نہیں کہیں اور رکھ دو. آسمان لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو, آسمان لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو, میرے حجرے میں نہیں کہیں اور رکھ دو. شکریہ جناب اسپیکر. تھینک یو.